اکبر. واجب الاحترام علماء کرام معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اہل سنت کے نامور جید مستند اور صف اول کے علماء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن و مناقب و فضائل سماعت فرمائے. ان علماء ربانیین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا ہے، اللہ عز و جل کے حضور میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب اور ان کے درجات میں بے پناہ بلندیاں اور ترقی عطا فرمائے. آپ نے اس عظیم تعداد میں شرکت کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب حاضرین، سامعین، ناظرین سب پر اپنی بے پناہ رحمت فرمائے. ہمیں اس بات کی بے پناہ مسرت ہے کہ نیدرلینڈ میں یہ پہلی مرتبہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا گیا ہے، اور علماء نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ ہستی کہ جس کا احسان سارے عالم اسلام کا جس کا احسان ہے، اور جس کے احسان کو خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلیم کیا ہے، اس کے احسانات کو اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے مسلمان بوڑھے جوان بچے جان سکیں کہ تاریخ اسلام میں کیسے کیسے عظیم لوگ گزرے ہیں اور ہمارے اس اسلاف نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے. ہمیں امید ہے کہ آج یہ 3 جگہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا گیا ہے، روٹرڈیم میں، دن ہاگ میں اور ایمسٹرڈیم میں، اور انشاءاللہ العزیز لوگ جب حضرت صدیق اکبر کے مناقب و فضائل سے آگاہ ہوں گے تو نیدرلینڈ کے کونے کونے میں اور ہر سال حضرت صدیق اکبر کا دن منایا جائے گا. سبحان اللہ. ویسے انگلستان میں، پوری دنیا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو مخدومی و مکرمی جناب غلام السیدین صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایک حصہ بھی اسی سلسلے میں آیا ہے. آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جلسہ یہاں نہیں ہو رہا تھا اور پھر یہاں یہ جلسہ ہوا. ایک صاحب نے آواز دی کہ یہ ان کا یہ مطالبہ ہے، اور ایک یہ رکا آیا ہے. شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے ہی کسی اپنے ساتھی کو سکھایا ہے کہ تم جلسے میں کھڑے ہو کر کہنا. میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تم جلسے میں کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم دستور کو نہیں مانتے، یا ایسی بات، یا میں نے ہی کسی کو سکھایا ہے کہ تم یہ رکا لکھنا. آپ کو علم ہے، اور میں مسجد میں کھڑا ہو کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیر جو بات کہتا ہے صداقت سے کہتا ہے، بغیر کسی ڈر کے کہتا ہے. مجھے نہ یہاں کے دستور کا ڈر ہے اور نہ کسی اور کا ڈر ہے. جو بات کہی ہے حق کہی ہے، جو کہوں گا حق کہوں گا. نہ میں حق کہتے ہوئے کسی مالدار سے ڈرتا ہوں، نہ کسی دولت والے سے ڈرتا ہوں، اور اگر حق کہتے ہوئے ساری پبلک مخالف ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. صرف ایک بات حضرت صدیق اکبر کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، جو میں اس سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رکے میں بھی 2-3 پوائنٹ انہوں نے مجھے لکھ کر دیے ہیں،
اور اس کا بھی خلاصہ یہی ہے، میری اس گفتگو سے میں خالی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن منانے کے سلسلے میں جب پروگرام بنا، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ایمسٹرڈیم میں کہاں جلسہ کرایا جائے۔ ہم نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد طیبہ میں جلسہ ہوگا۔ کسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجوہات پر میں تبصرہ نہیں کرتا، نہ جانا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے دستور نے یہ فیصلہ کیا کہ عبدالوہاب صدیقی یہاں تقریر نہیں کر سکتا اور یہ جلسہ صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، یا انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کرا کر اب تھک گئے ہیں، اب جلسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر صورت انہوں نے اس کا کہا کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں نے کہا کہ جلسہ بین القرین میں آپ یا کسی اور جگہ کر لیں، کیونکہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ویسے میں آپ کو بات عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ صرف میں نے اسی لیے کیا تھا کہ میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ مثبت انداز سے کام کیا جائے اور دین کی خدمت کی جائے، ورنہ یہ سب کو بتایا، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مسجد طیبہ مسلمانوں کی ہے اور کسی سنی کو کوئی بند نہیں کر سکتا کہ یہ جلسہ کرے، لیکن ایک اخلاقی بات تھی، ہم نے کہا نہیں، اتحاد اتفاق کی بات ہے، یہ دستور کے لوگ یہ بھی سنی ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں پسند کرتے الگ ہم جلسہ کرا دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں گفتگو کا سلسلہ ہوا اور بعد میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب اشتہارات چھپ گئے تو انہوں نے بھی مجھے، کیونکہ بات صحیح کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ جلسہ نہیں کرا سکتے، نہیں، اشتہارات چھپنے کے بعد اور پھر مجھے ٹیلی فون کیا دستور کے سیکرٹری صاحب نے کہ آپ جلسہ کرا سکتے ہیں اور آپ جمعہ بھی یہاں کراؤ۔ میں نے کہا میں نہ جمعہ کراؤں گا نہ جلسہ یہاں کراؤں گا، اور میں نے ان کو مطالبہ پیش کیا کہ آپ سب سے پہلے پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ حساب و کتاب دیں، کئی سال ہو گئے ہیں حساب و کتاب نہیں دیا، حساب و کتاب دیں۔ دوسری پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہاں ہم اسٹیختنگ کو نہیں مانتے، فریمخن بنانی چاہیے، اور مجھے لوگوں نے یہ ایک رکا نہیں، درجنوں آدمی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بھی تقریر میں وعدہ کیا تھا مسجد بننے سے پہلے کہ مسجد بن جانے دو اور پھر اسٹیختنگ جو ہے یہ فریمخن ہو جائے گی، اور اب کیوں نہیں بناتے تم؟ میں نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے آپ اس کو کلیئر کرو اور پھر میں آؤں گا۔ مجھے مسجد طیبہ سے کیسے خدا نخواستہ مخالفت ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد طیبہ کے بنانے میں جہاں یہاں کے عوام کا بڑی ان کی محنت ہے، تھوڑی بہت ہماری بھی اس میں محنت شامل ہے، یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ مجھے بعض لوگوں نے یہ کوسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور وہاں جلسہ کیوں نہیں کرایا، لیکن یہ دو بزرگ ہستیاں جناب حضرت قبلہ جیلانی صدیقی صاحب اور جناب غلام السیدین صاحب، یہ دستور نے ان دونوں کو دعوت دی اور بلایا اور انہوں نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ جلسہ وہاں نہیں کر رہے، اور یہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں انہوں نے دستور کو خوب ڈانٹا کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے، اور میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ بڑی فراخ دلی سے دستور نے بھی کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک بات رہا معاملہ حساب و کتاب کا، یہ دونوں لوگوں نے ان سے وعدہ لیا ہے، مجھے یہ ٹائم کا علم نہیں ہے کہ کتنے ویک لیے ہیں، لیکن انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ جلد حساب و کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ رہا معاملہ اسٹیختنگ یا فریمخن کا، ہماری اور جیلانی صدیقی صاحب قبلہ کی اور غلام السیدین صاحب کی جب آپس میں گفتگو ہوئی، میں نے اپنی رائے پیش یہ کی کہ میرا خیال ہے کہ یہاں اسٹیختنگ نہیں ہونی چاہیے، فریمخن ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پبلک کے جذبات جو ہے، احساسات صحیح طور پر اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور صحیح کام ہوگا۔ کوئی دستور جو ہے من مانی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بھی تو سال کے بعد اس کو پتا الیکشن ہو رہا ہے، وہ دوسرا آئے گا، لہذا وہ ڈر کے بات کرے گا۔ لیکن ان دو بزرگوں نے فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کو ہم ایک دو دن میں ابھی طے نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں ڈسکس کرنی چاہیے کہ مسجد طیبہ کے لیے کیا بہتر ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم آپس میں گفتگو کر لیں گے اور گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم اس کے کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچیں گے۔
لہذا میں نے ضد نہیں کی کیونکہ اس مسجد کے ساتھ میری محبت ہے. بستور میں سے کوئی میرا ذاتی دشمن نہیں ہے, سب اپنے عزیز ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اگر میری رائے یہ ہے کہ یہاں فرینکن ہونی چاہیے اور چند باقی احباب کی رائے یہ ہے کہ اسٹیکٹنگ ہونی چاہیے, تو اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. اختلاف یا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں نے اپنے اس اشتہار چھپائے ہوئے کو ان بزرگوں کی ارشاد کے مطابق میں نے اپنے فیصلے کو واپس لیا کہ ہم مسجد طیبہ میں جلسہ کرائیں گے. اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے کوسا مجھے, تم نے اشتہار چھپایا تھا پھر ادھر آ گئے ہو. میں نے کہا کہ اتحاد کے لیے جو چیز بھی بہتر ہو وہ کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو پھر یہ عرض کرتا ہوں, رات بھی میں نے اپنے تمام دوستوں کو دن رات میں بلا کر یہ کہا ہے کہ جہاں تک فرینکن یا اسٹیکٹنگ کا مطالبہ ہے, گفتگو کے ذریعے بات کی جائے, جھگڑا فساد کرنا بہتر نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص من مانی کرتا ہے, اس سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں, کیوں نہیں بات کر سکتے, کیوں من مانی کرے گا کوئی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حساب و کتاب کا, وہ آپ سب کے سامنے میں اب اعلان نہیں کر سکتا, صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, بستور کے افراد نے اور ان بزرگوں کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ عوام کو حساب و کتاب دکھایا جائے گا. لہذا اگر دستور نے حساب و کتاب نہ دکھایا, وعدے پورے نہ کیے, تو انشاءاللہ العزیز ہم میں آپ کے ساتھ ہوں. بالکل بھلے بندوں سے میں کہوں گا اور ان کی مذمت کروں گا. تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے, اسی سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مولانا نے جو بات فرمائی ہے وہ سب کی سب 100% صحیح ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی غلط بیانی یا کوئی مبالغہ آ رہا ہے کوئی نہیں ہے. اور ہم ان کے اور ان کے سارے ساتھیوں کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے انتظامات کے باوجود ان سب چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پر آئے اور انہوں نے اتحاد کا اور اس کا سب چیز کا مظاہرہ کیا, جس کی ہمیں بہت قدر ہے. جہاں تک حساب کتاب کا تعلق ہے, جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی صحیح ہے. اور حساب کتاب کے سلسلے میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مجھے آپ کے الفاظ نہیں آتے, چاہے وہ ٹرسٹ ہو یا کچھ بھی ہو, ہر مسلمان کو حساب کتاب کے پوچھنے کا حق ہے. اس کو وہ حق جو ہے وہ چاہے اس کو سوسائٹی بنائیں چاہے آپ ٹرسٹ بنائیں, وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس کے باوجود کہ اس نے ایک گلڈر بھی چندہ نہ دیا ہو, اس کے باوجود بھی اس کو حق ہے کہ وہ حساب کتاب پوچھ سکتا ہے. اس آدمی کا جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس کا اتنا ہی حق ہے جس نے 1 لاکھ گلڈر یا 10 لاکھ گلڈر دیے ہیں. تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ حساب کتاب پیش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ اس میں وہ کریں گے. اچھا, اگر ان سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی یا کوئی وہی تو یہ آپسداری کی بات ہے, اس کو بھی زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. جیسے مولانا نے فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو سبوں کو کہا ہے, تو ان کے کہنے کے اوپر جو ان کے کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. اور جو دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے آپ بھی ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ اس قسم کے بات پیدا ہو. یہ جگہ جو ہے یہاں پر یعنی یکجہتی ہونی چاہیے. یہ مسجد جو ہے یہ تو اصل میں ایک سینٹر بننا چاہیے. جو آپ لوگوں کے اختلافات ہیں وہ یہاں پر آگے ختم ہو جانے چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہ یہاں سے شروع ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں صرف مولانا نے جو کچھ فرمایا اس کی میں تصدیق کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا, اور اس کے علاوہ مجھے آخر میں اصل میں تقریریں ہو چکی ہیں, وہ تو صرف تبرک کے لیے چند منٹ میں نے عرض کرتا ہوں. یہ بنیادی باتیں جو اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری تھی پھر میں آپ کو عرض کروں. میں نے رات بھی یہ کہا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں بالخصوص سنی صحیح العقیدہ, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق سے رہیں. اور یہ بات میں اب نہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے شیخ کا بے پناہ احترام کرے اور اپنے شیخ کو سب سے افضل سمجھے. لیکن کوئی بھی سلسلہ طریقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے شیخ پر کیچڑ اچھالا جائے. جو شخص کسی کے شیخ کو برا کہتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہگار ہے. شیخ تو کیا کسی عام مسلمان کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ لوگ خام خواہ ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کر کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں.
ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. جب اختلاف ہوگا تو اس سلسلے میں کھلے بندوں ہم کہیں گے کہ کسی سے اختلاف ہے. آپ کو کوئی شخص کسی بھی سلسلہ سے منسلک ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ ہمارے حضرت غوث حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند کی اولاد میں سے چشتی ہے حضرت غلام سیدین صاحب، یا حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب خوشتر صدیقی یہ قادری ہیں، اور فقیر یہاں نقشبندی ہے، اور یہاں ممکن ہے باقی سلاسل کے بھی یہاں احباب موجود ہوں. یہ تفریق اہل سنت میں نہیں ہے، سب سنی ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، اور سب سلسلے یہ سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ادب کرو. اور اگر کوئی شخص، میں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، کسی پیر کا مرید ہو، اگر وہ کسی سنی پیر پر کیچڑ اچھالتا ہے، چاہے میرا مرید ہو یا کسی اور پر، وہ شیطان ہے. اگر کسی کے شیخ پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کو مت اجازت دی جائے. اور اس کے بارے میں بہترین کام یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کسی ذمہ دار آدمی تک رپورٹ پہنچائی جائے، نہ یہ کہ وہ اس کے پیر کو گالی دینا شروع کر دے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو، اور پیار و محبت سے اللہ کے گھروں کو آباد کرو. آپ کے اتفاق و اتحاد سے آپ کی نئی نسل پر خوشگوار اثر پڑے گا. اور اگر آپ اختلاف کرتے رہیں گے، مسجدوں میں آئے، میں نے کل بستور کے لوگوں کو یہ کہا، میں نے کہا یہاں کا بستور ہو یا دنیا کی کسی مسجد کا بستور ہو، کیونکہ وہ مسجد کا خادم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص آپ سے زیادتی یا تلخی سے بولے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیار و محبت سے اس کا جواب دے، تاکہ جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ بار بار مسجد میں آئے. اگر کسی سے تلخی سے بولیں گے، ہو سکتا ہے اس نے توہین آپ کی ذات کی ہو، اور آپ اس سے تلخی سے بولیں گے، وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے گا، تو آپ کی تلخی سے مسجد کی آبادی میں فرق پڑتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ پیار و محبت سے کام کرو. اور باقی یہ جو اختلافات، جو فروعی باتیں ہیں، ان کو بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في
صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم عليه. قابل ستائش ہے وہ خدا جو ازلی و ابدی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں اور جس کی کوئی مثال نہیں، وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے، نہ کسی کتب کا محتاج ہے، نہ کسی انسان مخلوقات میں سے کسی ذرے کا محتاج نہیں. کل مخلوقات اس کی محتاج ہے. لیکن اللہ عز و جل کا یہ نظام ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے یہ سب باتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب باتیں اس کی فطرت میں نہیں ڈالی. اللہ یہ اگر چاہتا تو بچہ پیدا ہوتا ہی کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بالغ ہوتا تو خود بخود نمازیں شروع کر دیتا، کیونکہ جو خدا بچے کو ہنسنا سکھا سکتا ہے، رونا سکھا سکتا ہے، کھانا سکھا سکتا ہے، یہ باتیں فطرت میں ڈال سکتا ہے، یہ ساری باتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باتیں اس کی فطرت میں بھی ڈال سکتا تھا. آپ کا ایمان ہے نا یہ؟ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ اگر ہوتا تو انسان کا مقام بلند نہ ہوتا، کیونکہ پھر اس میں کمال کی کیا بات تھی. اگر کوئی کہے کہ میں ہنستا ہوں تو یہ کمال ہے، یہ کمال کی بات تو نہیں ہے. اللہ عز و جل نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس کے کچھ ہیلپر، مددگار، معاون بھی اللہ نے مقرر فرما دیے. میں گزشتہ رات درہات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معاونین کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں. معاون کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے جو تو نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو تم نے حکم کیا ہے، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری عرض یہ ہے کہ میرا کوئی وزیر بنا دے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مطالبہ کیا کہ میرا وزیر بنا. اللہ اور پھر یہ کہا کہ وزیر بھی میرا ہارون بھائی ہارون ہو علیہ السلام. اللہ عز و جل نے موسیٰ کلیم اللہ کا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کے وزیر حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کو بنا دیا. آپ نے فرمایا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء. سبحان اللہ کہنا ہے تو سارے طرح محبت سے کہو سبحان اللہ. حضرت مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ آپ فرما رہے تھے، آپ نے ایک مرتبہ حضور کے اختیار پر تقریر فرمائی کہ میرے رسول اللہ کا ساری کائنات میں اختیار ہے. حضور نبی اہل سنت کا ایمان ہے کہ نبی پاک مختار کل ہیں. کیا ہے؟ جو سنی ہے وہ بولو نبی پاک کیا ہے؟ کئی آدمی نہیں بولتے، بے شک نہ من پتہ تو مجھے ہے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک کیا ہے؟
وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے. وزیر وہاں ہوتے. نیدرلینڈ کا وزیر وہاں یو کے میں نہیں جا کر وزارت کرتا. یہاں کے جو پرائم منسٹر کا وزیر ہوگا وہ نیدرلینڈ میں ہوگا. آپ فرمانے لگے حضور نبی پاک کے 2 وزیر زمین میں ہیں. ثابت ہوا پوری روئے زمین میں بھی حضور کی حکومت ہے. 2 وزیر آسمان میں ہے. ثابت ہوا آسمانوں میں بھی رسول اللہ کی حکومت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام. میں اس بات کو طول اس لیے نہیں دیتا کہ نماز عصر کا وقت قریب آ گیا ہے. نہایت اختصار سے ایک آدھ کام کی باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کی شان کے بارے میں نے نوٹر ڈیم میں ایک حضور کی حدیث سنائی تھی کہ حضور نبی پاک نے حضرت عمر فاروق سے بتایا. آپ حضرت جبریل امین سے کہا جبریل میرے فاروق کی فضیلت بتاؤ. اے جبریل میرے فاروق کی فضیلت بتاؤ. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے عمر کی میں فضیلت اب بیان کروں؟ مجھے جبریل ہوتے ہوئے مجھے عمر نور چاہیے کہ میں حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان کر سکوں. مجھے حضرت نور علیہ السلام جتنا وقت ان کی عمر جتنا وقت چاہیے کہ میں صرف حضرت عمر کی فضیلت بیان کر سکوں. اور حضور آپ کے عمر کی فضیلت ابو بکر کی فضیلت کا ایک حصہ ہے. اب خود بتائیے کہ علماء کے ہے بس میں، ہمارے بس میں ہے کہ ہم صدیق اکبر کی فضیلت بیان کر سکیں؟ صرف تبرک کے لیے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں مختصر سی معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. باقبر اس کا یہ کہ تم نے میرے رسول کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. میرا رسول تمہارے مدد کا محتاج نہیں. میرا رسول تمہاری مدد کا محتاج نہیں. اور خطاب بھی جو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم مدد نہ کرو تو اللہ نے اس کی مدد کی اور کرتا رہے گا، کرے گا. ثابت یہ ہوا میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی مدد اور تعاون کے محتاج نہیں، کل مومن رسول اللہ کی مدد کے محتاج ہے. خیر یہ بھی ایک سبجیکٹ الگ ہے. فرمایا اذ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں میں سے دوسرا، وہ دونوں کی جوڑی وہ جب غار میں تھی. مطلب تھوڑی سی معلومات اس پر عرض کر لوں. وہاں کتنے تھے؟ 2. اور فرمائیے 2 کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. دوسرا کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے تو بچہ بھی جانتا ہے، لیکن جانتا تو ہے. میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. دوسرا کسے کہتے ہیں؟ ثانی اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے بھی کوئی ہو. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ ایک اور یہ. اچھا اب یہ جو 2 ہیں اگر میں اس کو کہوں تو یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ ایک. اور اس کو اگر میں 2 کہوں تو یہ پہلا ماننا ضروری ہے. جب تک اول نہ ہو ثانی نہیں ہوتا. اب اس غار میں 2 ہیں. کتنے ہیں؟ 2. غار میں 2 ہیں. پہلے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور فرماؤ پہلے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے رسول اللہ ہے اور دوسرے صدیق اکبر ہے. میں یہ کہتا ہوں اس جملے کی ضرورت کیا تھی؟
ان اللہ معنا کہنا ضروری کافی تھا کہ ساتھی کو یہ کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ثانی اثنین کیوں فرمایا؟ اس لیے غور فرماؤ، اس لیے اللہ عز و جل نے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا پہلا میرا رسول ہے، رسول کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. خدا جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، صدیق کے درمیان کوئی اور خلیفہ صدیق نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں مانیں گے، کسی اور کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ثانی کہہ کر بتا دیا کہ صدیق اور رسول کے درمیان کوئی فصل ہے نہیں. وہ ثانی اثنین بنتے ہی تب ہے کہ درمیان میں اور کسی کو نہ مانا جائے. اگر صدیق اور رسول کے درمیان کوئی اور مان لے تو وہ ثانی اثنین پہ اس کا ایمان ہی نہیں درست ہوتا. یہ شان ہے صدیق اکبر کی. ذرا غور فرماؤ کہ حضور نبی پاک کے بعد حضور اول اور حضرت صدیق اکبر ثانی. اب باقی جتنی امت ہے وہ ثالث یا رابع جتنی بھی ہے قیامت تک جو بھی آئیں گے پہلا نمبر نبی پاک کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اور یہ شہادت کس کی ہے؟ قرآن حکیم کی اور گواہی قرآن کی ہے. تو حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی، رسول اللہ کا ثانی بنایا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گدی اپنی عمر میں، اپنے حیات ظاہریہ میں ہی حضرت صدیق اکبر کو عطا کر دی. اپنی گدی اپنی حیات ظاہریہ میں ہی صدیق اکبر کے سپرد کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے بعد جو گدی نشین، سجادہ نشین اور خلیفۃ المسلمین ہونے والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شان یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ اعتراض کر سکتا تھا کہ غلطی کہہ دیا ہو کہ گدی پہ کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ حضور کا حکم ہے. اور یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں ہے. لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی اس میں شک کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز کرائے. حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز کرائے، اور کسی کو نہیں فرمایا. چنانچہ بیماری کی حالت میں اور صحابہ کرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ تشریف لائے. اور جب تشریف لائے حضرت صدیق اکبر نے میرے رسول اللہ کو دیکھا تو مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، مصلی سے پیچھے ہٹ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، امامت کرائیں. آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر یہی ٹھہرو. حضرت صدیق اکبر بھی اسی مصلی پہ ہے، سارے صحابہ دیکھنے والے ہیں، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. مصلی ایک ہے، اسی مصلی پہ صدیق اکبر ہے اور اسی مصلی پہ رسول اللہ کھڑے ہیں. اب نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام پر فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں دونوں مصلی پہ کھڑے تھے، امام رسول اللہ تھے یا صدیق اکبر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیات ظاہریہ میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑے کر کے ساتھ کھڑے ہو کے مہر لگا دی تاکہ قیامت تک آنے والا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا صدیق اکبر کی خلافت پر شک نہ کر سکے. اور یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یاد رکھو، میں آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کی شہادت دیں، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیں. یہ لازمی ہے کہ ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے،
سب گواہی دیتے ہیں نا آپ؟ اگر گواہی دیتے ہیں تو سب مل کر پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ابھی نماز، تھوڑی سی بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور عرض کر دوں، ابھی نماز کا وقت ہوگا، سارے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ تمہیں نمازی جب نماز پڑھو گے تمہیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ ثواب ملے گا نا؟ جنہیں نہیں بولے گا نہیں ملنا، ثواب تو ملے گا نا آپ کو۔ آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، جب آپ نے نماز پڑھی آپ کو ثواب ملا، کسی اور کو بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ جو شخص آپ کو نمازی بنانے والا ہے، جو نماز سکھانے والا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ نیکی کو بتانے والے کو بھی، نیکی کا رستہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب اور فرمائیے ذرا، اللہ کے رسول نے پہلے گواہی دی، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ گواہی دی اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب آپ نے گواہی دی، آپ کا پریوار موجود تھا، بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود تھے، بڑے بڑے لیڈر ٹائپ آدمی موجود تھے، سب نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو محمد، ہمیشہ بات سچی کی ہے، یہ آج کیا تم نے کہا؟ یہ لات و منات و عزا و نایا و سب جھوٹے اور تیرا خدا سچا۔ اور فرمائیے جب نبی پاک نے اعلان فرمایا کسی نے تصدیق نہیں کی، نبی پاک کی شہادت پر کسی نے شہادت نہیں دی، لیکن مسلمانوں کا، امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے رسول کی شہادت پر ابو بکر صدیق نے شہادت دی اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کی شہادت پر سب سے پہلے شہادت کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی۔ اب اور فرمائیے حضور کی شہادت کا نمبر پہلے، دوسری شہادت حضرت ابو بکر صدیق ثانی اثنین کی شہادت۔ اب قیامت تک جتنے بھی شہادت دینے کلمہ شہادت پڑھیں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا حضرت ابو بکر صدیق کو ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے کون؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اطاعت کرنے والے صدیق اکبر، جتنا قیامت تک آنے والے رسول اللہ کی امتیوں کو ثواب ملے گا اتنا صدیق اکبر کو ثواب ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے اطاعت حضرت صدیق اکبر نے کی۔ سب سے پہلے رسول اللہ سے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ قیامت تک جتنے محبت کرنے والے ہیں جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ قیامت تک جتنی نمازیں پڑھنے والے، نیکیاں کرنے والے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے گواہی دینے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاضرین کرام، صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ملت اسلامیہ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری، جیسے کہ آپ نے علماء کی زبان سے سنا کہ پوری 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ میں سے کسی کے بارے میں رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے بھی جو نیکی کی ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ایسے ہے کہ جس کے میں نے احسان کا بدلہ، پورے احسانوں کا بدلہ نہیں اتارا، اس کا بدلہ اس کا خدا قیامت کے دن اس کو عطا کرے گا۔ تو حاضرین کرام، کیونکہ اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عالم اسلام پر صدیق اکبر کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے عظمت اسلام کے لیے اور حب رسول کے لیے جس طرح آپ نے کام کیا، رہتی دنیا تک
وہ یادگار رہے گا۔ آج اس اجتماع میں جیسا کہ میرے فاضل دوست جناب مولانا بدر القادری نے کہا کہ صرف فضائل و مناقب کو سن لینا کافی نہیں ہوتا، قوموں کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم اپنے اسلاف کے کارنامے سن کر اپنے اندر انقلاب پیدا کرے۔ اور جناب سیدین صاحب نے جو 3 دن کا نام لیا ہے نا، یہ ان کی ایک خاص عادت ہے کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف 3 دن کرو یا اس کے بعد پھر 3 دن، ان کا مطلب یہ کم از کم 3 دن تو ہو کہ آپ کو عمل کرنے کی عادت پڑ جائے، یہ مطلب ہے۔ تو حاضرین کرام، میں بحیثیت خادم دین ہونے کی جس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر فل کانفیڈنس پیدا کرو اپنے دین کے بارے میں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ ہمارا یہ دین یتیم سا دین ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب کشتر صدیقی اس بات کے، یہ ان کو یاد ہوگا، حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے کسی نے وہ حضرت امام حسین کے دل میں جلسہ ہو رہا تھا، ان کی شان میں یوم حسین منایا جا رہا تھا، تو ایک نعت خواں نے کہا کہ اجڑیا باغ نبی دا۔ وہ شاعر ہوتے ہیں، وہ جب مبالغہ میزی کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اتنا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جتنے سمندر ہیں اور یہ جتنے دریا ہیں یہ میرے آنسو ہی آنسو ہیں۔ مبالغہ میزی شعراء کا یہ کام ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا اجڑیا باغ نبی دا، پنجابی میں یعنی نبی کا باغ اجڑ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بندہ ہے خدا، سبحان اللہ، حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، یہ کیا کہہ رہے ہو اجڑا باغ نبی کا؟ اگر نبی کا باغ اجڑ گیا ہے تو اسلام تم تک کیسے پہنچا؟ نبی کا باغ اجڑا نہیں ہے، نبی کا باغ آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک دفعہ گیا وہاں، یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے، ایک حاجی تھا میرے ساتھ، بڑا یہ جمیکے ہے نا، ہم ان کو جمیکے کہتے ہیں اور کچھ لوگ نیگرو یہاں آپ نیگرو کہتے ہیں، ان سے بڑا تنگ آ گیا، مارتے دھکے مارتے ہیں، تھوک پھینکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، حاجیوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتے ہیں مولانا صاحب میں بڑا تنگ آ گیا ان جمیکوں سے، ان نیگروں سے، بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ایسا ہی کام ہے ان کے۔ میں نے کہا ایک منٹ بات سنو ذرا، تم یہ کیا تو رہے ہو نا، اگر ذرا تصور کرو کہ تو باپ بن جائے، پھر دادا بن جائے، پھر پردادا بن جائے، اور ایک جب وقت ایک گھر میں تو کوئی فنکشن ہو، تیرے گھر میں فنکشن ہو، تیرے پوتے آئیں، تیرے پڑپوتے آئیں، تیرے نواسے آئیں اور سارے گھر میں اکٹھے ہو جائیں، اس میں کوئی بڑے مہذب بھی ہوں گے، اس میں شائستہ بھی ہوں گے، کوئی تیرے پوتے ایسے بھی ہوں گے جو شرارتیں کریں گے، ہو سکتا ہے تیرے گھر کی چیزیں بھی توڑیں، لیکن وہ چیزیں توڑ رہے ہوں یا شرارتیں کر رہے ہوں لیکن تو پھولا نہیں سمائے گا، کیوں؟ تو کہے گا یہ سارے کا سارا میرا پریوار اور میری فیملی ہے۔ میں نے کہا غور کر ذرا، اگر تیری اولاد میں سے کوئی شرارتی بچہ بھی ہو جائے، کوئی سخت طبیعت ہو جائے تو تو اس کو برداشت کر لیتا ہے، تو ذرا یہ تصور کر یہ سارے کے سارے میرے رسول اللہ کے امتی اور حضور کا پریوار بیٹھا ہوا ہے، کوئی ان میں سے کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی بڑا علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مہذب ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو بیچارے جنگلوں سے آئے ہیں اور ان کو بھی تہذیب و تمدن نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ ایسی بات کرے تو بس ایک ذہن میں بات رکھا کر یہ میرے رسول اللہ کا پریوار ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، تو تمہیں کبھی کوئی چیز بری نہیں لگے گی۔ تو حاضرین کرام، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی پاکستان سے، کوئی سورینام سے، کوئی افغانستان، کوئی یاغستان، کوئی کافرستان، پتہ نہیں کس کس تان سے ہو، یہ جگہ کا نام ہے، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب لوگوں جگہوں کے نام ہیں، لیکن جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک پلوار بن جاتے ہو۔ لیکن وہ شہیدان صاحب والی بات ہے، ذرا بن کے دیکھو، ذرا بنو، ذرا چاہے کوئی سورینام کا ہو، پاکستان کا ہو، یا اس کو ایک بات دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، اس کو اپنا پلوار سمجھو ذرا۔ کبھی آپ کا بھائی آپ سے زیادتی کر دے، گالی بھی نکال دے، 5-6 منٹ ناراض رہتے ہو، اس کے بعد پھر تم کٹھے ملتے ہو، کیا ہو گیا تم، اس نے گالی نکالی تھی، یار کچھ بات نہیں، بھائی تو ہے نا، پلوار ہے، بھائی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہو تو آپ کے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اللہ آپ کو متحد و متفق کرے، اور اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل سے حسد، بغض، کینہ، عناد نکال کر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نور مصطفیٰ لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نور ایمان اور نور ایقان اور نور عرفان سے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو منور کرے۔ آخر میں
وہ احباب کہ جنہوں نے ان اس دن منانے کے سلسلے میں جنہوں نے شب و روز محنت کی ہے ان کا، جنہوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے لنگر پکایا ہے، شرینی بنائی ہے، ان کا، سارے احباب کا، مسجد طیبہ کے معاونین، حاضرین، دستور جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جنہوں نے جتنا تعاون کیا میں ان سب کے لیے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے دو خصوصی مہمان جناب جیلانی صدیقی صاحب اور جناب غلام السیدین صاحب جو اسپیشل اس قضیے کو نپٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور حضرت علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی جنہوں نے کرم نوازی فرمائی یہاں تشریف لے آئے، اور جناب استاد العلماء حضرت علامہ ابراہیم خوشتر صدیقی صاحب جنہوں نے خطاب فرمایا اور نہایت احسن شاندار انداز سے ایک صدیقی کی زبان سے حضرت صدیقی اکبر کی شان سنی. حضرت مفتی صاحب قبلہ شکریہ ادا کرنے دے وہ کرم پتہ لگ گیا ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں بھائی. یہ جو ہے نا، یہ میں نے بتایا نا کہ زبان کا ذرا کڑوا ہے لیکن پھر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے جو کچھ غلطی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں. الحمدللہ وہ تو جب آپ نے بزرگوں کے سامنے کہہ دیا ہم نے اسی وقت معاملہ ختم ہو گیا، وہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرت قبلہ مفتی صاحب مفتی عبدالواجد صاحب سبحان اللہ، ان کی آمد یہاں ہمارے لیے بڑی باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے. اور جناب حضرت جناب غلام السیدین صاحب اور حاجی جام صاحب بھی تشریف، اور حاجی عبدالسبحان صاحب تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی یہ مہمان حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، یہ روٹرڈیم کے خطیب مولانا میر علی صاحب، مولانا اشفاق صاحب، یہ ہمارے بھائی رمضان صاحب، جتنے بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و عظمت بخشے اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت جناب جیلانی صدیقی صاحب کی اللہ کچھ ارشاد فرمائے.